آج امریکہ اسرائیل کو غلط کہہ کے بھی کس کا ساتھ دیتا ہے؟ مجھے یاد ہے چند سال پہلے امریکی صدر نے بیان دیا تھا اسرائیل نے یہ غلط کیا ہے، یونائٹڈ نیشن کے لاء کی پابندی نہیں کی ہے، لیکن ہم پھر بھی کس کے ساتھ ہیں؟ پورے الفاظ بتا رہا ہوں میں، پھر بھی ہم کس کے ساتھ ہیں؟ مانتے ہوئے، اس کو پتا ہے، وہ اس کی مثال وہ 50-50 میں ایک آیا کرتا تھا نا، 50-50 میں ایک کلپ وائرل ہوا ہے کہ کمنٹری ہو رہی ہے کہ سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے اور کلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا۔ اب لوگ جو کمنٹری کرنے والا ہے اس سے کہہ رہے ہیں ابے یا تو کھیل ہی نہیں رہا، وہ جو تماشائی تھے وہ چھوڑ کے جانے لگے تو غلط کمنٹری کر رہا ہے۔ اس نے کہا تم جہنم میں چلے جاؤ لیکن کھیل یہی صحیح رہا ہے، بھلے تم جاؤ۔ وہ انہوں نے کہا ہم گھر جا رہے ہیں، انہوں نے کہا تم گھر نہیں، تم جہنم میں جاؤ، لیکن یہی سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے۔ پھر دکھایا کہ پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے کسی نے۔ تو اس وقت امریکہ کو گچی سے کس نے پکڑا ہوا ہے؟ طاقت امریکہ کے پاس زیادہ ہے، سازشیں کس کے پاس زیادہ ہیں؟ اسرائیل کے پاس۔ معیشت پہ ایسا قبضہ کیا ہوا ہے، گچی سے پکڑا ہوا ہے کہ ہلنا نہیں۔ آج پوری دنیا میں فلسطینی نہتے ہو گئے۔ جب اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا نا یہودیوں نے، تو دو کام کیے، میں جلدی سے بات کو سمیٹوں۔ ایک تو یہ کہ معیشت کس کے کنٹرول میں لو؟ سود کے ذریعے، بزنس کے ذریعے، حلال تجارت کے ذریعے، اس طرح سے کنٹرول میں آتی نہیں ہے۔ وہ سود جو تمام مذاہب میں حرام ہے، عیسائیت میں بھی، یہودیت میں بھی، اسلام میں بھی، اس سود کو پروموٹ کیا دنیا میں، تاکہ سود کے ذریعے آپ اندرون سندھ جاؤ نا، بڑے بڑے زمینداروں نے ہاریوں کو، کسانوں کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، سودی قرضے دے کے۔ وہ بیچارے ہل نہیں سکتے، ساری زندگی ان کے غلام بنے رہتے ہیں۔ وہ اللہ جزائے خیر دے، ہمارے جامعۃ الرشید کے ایک استاذ ہیں، بڑے مالدار بھی ہیں، انہوں نے وہاں جا کے بہت سارے ہاریوں کے قرضے ادا کر کے ان کو اس غلامی سے نکالا ہے۔ اور بہت سے ان میں ہندو بھی ہیں بہت سارے، وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں، ان کو اور ہر طرح سے سپورٹ کرنا، ایسے ادارے بنے ہوئے اندرون سندھ۔ تو ایک کام تو یہ کیا کہ معیشت اپنے کنٹرول میں۔ دوسرا کام کیا کہ ان کو پتا تھا کہ جب تک بڑی طاقتیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم اسرائیل کا قیام وجود میں نہیں لا سکتے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ اسلام دشمنی میں برطانیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا۔ اور آپ حیران ہوں گے، برطانیہ کی اسمبلی میں جب یہ قانون پاس ہوا، قرارداد پاس ہوئی ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کو، اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو فلسطین میں جا کے آباد کرنا ہے، تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں اس کی سب سے زیادہ مخالفت اسمبلی میں موجود ایک شخص نے کی جو یہودی تھا۔ اس نے ایک آواز اٹھائی کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو اب تک 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہماری مسلمانوں سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہے، اگر ہم نے ایسا کیا تو پوری مسلم دنیا ہمارے اگینسٹ ہو جائے گی اور دنیا ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں آپ دنیا کو جھونک دو گے۔ وہ یہودی تھا، اس نے اس پالیسی کے خلاف آواز اٹھائی، مگر برطانیہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کا کیا جا رہا ہے بھائی؟ اس میں نے بتایا نا، یہ دنیا کے بڑے بڑے جو تہذیب سکھاتے ہیں نا ہمیں، ان کی تہذیب بس یہی ہوتی ہے کہ روڈ ایسے پار کرنا ہے آپ نے، اور لال بتی پہ آپ نے رک جانا ہے، ٹیکس آپ نے ٹائم پہ ادا کرنا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی، ایک مسجد سے چپل چرانے والا چور ہوتا ہے نا، پٹتا وہی ہے۔ کبھی بڑے اسمگلر کو دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ گھنٹی بجا کے بھاگنے والا بچہ پکڑا بھی جاتا ہے، پٹتا بھی ہے، مسجد سے چپل چرانے والا پٹتا بھی ہے۔ لیکن کچھ چور ایسے ہوتے ہیں 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں، بڑا زبردست بریف کیس ان کے پاس، اس میں پورا اسمگلنگ کا پیسہ ہوتا ہے، ٹھیک، لاکھوں لوگوں کی جان اس میں خون بہا ہوتا ہے، اس کا پیسہ ہوتا ہے، عزتوں کے سودے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی بڑی طاقتیں اس طرح کرتی ہیں یہ۔ اور کمال کی بات ہے، رات اندھوری کے ایک شعر ہے نا، کہ مجھے شعر تو یاد نہیں رہا، اس کا مفہوم یاد رہ گیا ہے کہ ہمارے قاتلوں کو کہاں ڈھونڈتے پھرو گے۔ ایک شاعر نے تو کہا ہے کہ اپنی معشوقہ کو، کہ ہمارے قاتلوں کا، یعنی ہماری قاتل تو آپ ہو، آپ کی محبت میں ہم مرے ہیں، اس نے کہا کہ ہمارے قاتلوں کو کہاں ڈھونڈتے پھرو گے۔ وہ کیا ہے کہ ہمیں قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو، ہم ہی پر الزام ڈال دو، یعنی مقتول ہی پہ الزام ڈال دو کہ یہی قاتل ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار مسلمان ہو رہا ہے، کشمیر میں بھی۔ اور میں کشمیر کے بارے میں نیوز چینل کی رپورٹ پیش نہیں کر رہا، میں دنیا میں جاتا ہوں، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے بھی ملتا ہوں، نام ان کے ہائی لائٹ نہیں کیے جا سکتے، ان کی ویڈیو نہیں ڈالی جا سکتی ورنہ انڈیا ان کو تنگ کرے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جو انڈین گورنمنٹ سے خوش ہو۔ ابھی مسقط میں ایک خاتون ملی مقبوضہ کشمیر سے، مجھے تو لوگ پہچان لیتے ہیں، کہنے لگے مفتی صاحب خدا کا واسطہ آپ آواز اٹھائیں، ہم پر بہت ظلم کر رہا ہے انڈیا، بہت مار رہا ہے ہمیں کشمیر میں، بتاؤ دنیا آواز اٹھا رہی ہے اس پہ، کیونکہ مسلمان کا خون بہ رہا ہے۔ روہن گیان میں کس کا خون بہتا ہے؟ برما میں مسلمان کا خون بہتا ہے۔ فلسطین میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ مسلمان کا خون بہ رہا ہے۔ جہاں مسلمان کا خون بہے گا دنیا منہ پہ ٹیپ لگا لیتی ہے۔ جہاں کوئی ایک غیر مسلم، ہماری نظر میں مسلمان کا خون بہے یا غیر مسلم کا،
ہم فرق نہیں کرتے, کسی پہ بھی ظلم ہوگا ہم آواز اٹھائیں گے, لیکن دنیا یہ فرق کرتی ہے, لیبل یہ لگاتی ہے کہ انسانیت پہلے مذہب بعد میں, لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے کہ ان کی نظر میں مذہب پہلے ہے, انسانیت بعد میں ہے. دنیا میں سب سے سستا خون مسلمان کا ہو گیا ہے. تو دو کام کیے, نمبر ایک اکنامکلی مضبوط کرنا ہے سود کے ذریعے, تجارت کے ذریعے نہیں, سودی تجارت کے ذریعے. اس کے بعد کیا کیا, برطانیہ سے معاہدہ ہوتا ہے, اور چند سالوں میں 1917 میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ بھئی ہم پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے کہاں آباد کریں گے, فلسطین میں. اس وقت مکمل فلسطین کس کا تھا, عربوں کا تھا, وہ مسلمانوں کا تھا. چند سال میں 33% یہودی اسرائیل میں آ کے فلسطین میں آ کے آباد ہو گئے, اور وہ وہاں گڑبڑ شروع کر دی انہوں نے. نہتے فلسطینیوں کو مارنا, قتل کرنا, ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنا. فلسطینیوں نے آواز اٹھائی, غیرت مند لوگ ہیں وہ, انہوں نے کہا لن نترک شبرا لذلی, ہم ایک بالش بھی نہیں دیں گے. جب تک سلطان عبد الحمید تھا نا, خلیفہ مسلمانوں کا, اس نے یہودیوں سے کہا تھا کہ شاپر میں مٹی اٹھا کے بھی لے جانے نہیں دوں گا فلسطین کی. سمجھتے ہو, دیکھو مسلم حکومت چاہے کیسی نالائق ہو, خلافت چاہے کیسی نالائق ہو, اس کا وجود نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. آج لوگ کہتے ہیں ترک بدعتی تھے, ترک میں مزار تھے, میں مانتا ہوں یہ چیزیں غلط تھیں, لیکن اب مزار ختم ہو گئے, اس کے بجائے دوسری غلط چیزیں بہت ساری آ گئی ہیں, اور بہت ساری الٹی چیز. جب تک ایک ہماری ریاست تھی, ایک حکومت تھی, نہ بوسنیا کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا اور نہ اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا. تو 33% یہودی آ کے آباد ہوئے. 1945 میں جب پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ, دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا, برطانیہ کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی. قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا, یہ عجیب الفاظ ہیں قرآن کے. ہم بعض ظالموں کو بعض کے ذریعے پٹواتے ہیں. ہندوستان میں بہت سارے علماء کھڑے ہوئے انگریز کے خلاف, لیکن شکست ہوئی. اللہ نے پٹوایا کس سے, برطانیہ کو, ہٹلر کے ذریعے. ٹھیک ہے برطانیہ جنگ ہارا نہیں, لیکن اتنا کمزور ہو گیا, جو اس نے 200 سال محنت کی تھی بر صغیر پہ کنٹرول کرنے کے لیے, اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میں وہ کنٹرول برقرار نہیں رکھ سکتا. اور ہٹلر کے ایصال ثواب کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو آزادی ملی, کس سے, برٹش سے آزادی ملی. تو اب کیا ہوا, یونائٹڈ نیشن بن چکی تھی, اس کے پیچھے بھی بہت بڑی سازش تھی. خیر یونائٹڈ نیشن جب وجود میں آئی ہے تو برطانیہ تو پیچھے ہٹا, یونائٹڈ نیشن آ گئی. 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے فلسطینیوں کی مرضی کے بالکل خلاف ایک کام کیا کہ بٹوارا کیا جائے, یہاں تک یہودیوں کا اور یہاں تک کس کا, فلسطینیوں کا. یہ پہلی غلطی تھی یونائٹڈ نیشن کی. جب عدالت انصاف نہیں کرتی نا, تو پھر لوگ خود بخود غیر قانونی کاموں پہ آتے ہیں. عدالت جب اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے, لوگ غلط چیز کی طرف نہیں جاتے. 1948 میں یا 49 میں, آج دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عرب کنٹریز کیوں نہیں کر رہے. بھائی عرب ممالک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں. یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ عرب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, مصر کیوں نہیں کر رہا. مصر کی سرحد ملتی ہے اسرائیل سے, شام کی سرحد ملتی ہے, اردن اور لبنان کی سرحد ملتی ہے. یہ سارے ملک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں اسرائیل کے خلاف, لیکن فتح کس کو ہوئی ہے, اسرائیل کو. کیوں, اس کے پیچھے کون تھا, اس کے پیچھے امریکہ تھا. تو آپ اپنے ملکوں کو برا بلا کہہ کے اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے, اس سے ان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں, تمام عرب کنٹریز مل کے اسرائیل پہ حملہ کرتے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوا. یونائٹڈ نیشن نے جو لکیر کھینچی تھی نا یہودیوں کے لیے, یہودی اس لکیر کو کراس کر کے آگے بڑھ گیا, اور 80% فلسطین پہ یہودی نے قبضہ کر لیا. اور یہ غزہ کی پٹی جو آج ہے اور جس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے, اس غزہ کی پٹی پہ مصر کا قبضہ ہو گیا جو ایسٹ میں ہے, اور ویسٹ بینک پہ اردن کا قبضہ ہو گیا. 20% علاقہ میں سے آدھا اردن کے پاس اور آدھے سے کچھ کم مصر کے پاس چلا گیا. باقی 80% کس کے پاس آ گیا, اسرائیل کے پاس. پھر 1967 میں بہت بڑی وار ہوئی. یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو ہر وقت اسلامی حکومتیں جو رہی صحیح رہ گئی ہیں نا, ہر وقت ان کو برا بلا کہتے رہتے ہیں, یہ کچھ نہیں کر رہے, یہ عرب کچھ نہیں کر رہے. یہ 3 جنگیں لڑ چکے ہیں. جب تک تمہارا باپ پیچھے کھڑا ہوا ہے نا امریکہ, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. پیچھے وہ کھڑا ہوا ہے. اب کیا ہے کہ جی 1967 میں یہ تمام کنٹریز جو بھی اسرائیل کو گھیرے ہوئے ہیں, یہ سب مل کے پلان بناتے ہیں, عرب متحد ہوتے ہیں کہ اسرائیل کو ایک ہی دفعہ میں صفحہ ہستی سے مٹانا ہے. اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں اتنی ہوشیار, اتنی متحرک کہ پہلے اطلاع مل جاتی ہے, اور مصر کے جہاز جو بمبارمنٹ کے لیے جانے تھے, اسرائیل پہ حملہ کرنا تھا,
وہ کھڑے کھڑے بہت سارے جہاز ایئرپورٹ پہ اسرائیل تباہ کر دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت بڑی پلاننگ سے آیا ہے بھائی. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اللہ نے کہا یہ اسلام دشمن جب سازشیں کرتے ہیں اتنی بڑی سازشیں ہوتی ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں. یہ نا امیدی کی بات ہے لیکن امید کی بات بھی ہے. اللہ کہتا ہے عند اللہ مکرہم، اللہ کو ان کی مکر اور تدبیر کا علم ہے. یہ مسلمانوں سے نہیں لڑ رہے، یہ کس سے لڑ رہے ہیں؟ اللہ سے لڑ رہے ہیں. تو خوشخبری کی باتیں بھی ہیں، وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی. تو عرب کو شکست ہوتی ہے اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ الٹا عربوں کے علاقے اپنے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. مصر کا بہت بڑا علاقہ چلا گیا، غزہ بھی خالی ہو گیا، ویسٹ بینک بھی خالی ہو گیا، اور یہ سارے علاقے کس کے قبضے میں چلے گئے؟ یہود کے. شام کے علاقوں پہ بھی یہود کا قبضہ، مصر کے علاقوں پہ بھی. 1973 میں پھر عرب ممالک مل کے لڑتے ہیں اسرائیل کے خلاف تاکہ اپنے علاقوں کو خالی کرائیں ہم. اس میں بھی کیونکہ امریکہ بھرپور سپورٹ کر رہا تھا اسرائیل کو، دبا کے اسلحہ دے رہا تھا. رزلٹ کس کے خلاف گیا؟ مسلمانوں کے خلاف، عربوں کے خلاف. اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس جنگ میں ہم اپنے علاقے خالی نہیں کروا سکتے. سعودی عرب میں اس دور میں غیرت مند بادشاہ تھے شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، بڑے مجاہد تھے. انہوں نے عرب ممالک کا اجلاس بلایا اور تیل کی سپلائی بند کر دی. سمجھتے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ جب تیل کی سپلائی بند ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وسائل تو آج بھی مسلمانوں کو دیے ہیں، تیل کی سپلائی بند کی ہے تو اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا. پھر امریکہ بہادر بیچ میں آئے ایک بڑے بزرگ کا کردار ادا کرتے ہوئے کہ دیکھو لڑائی بڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو، بیٹھ کے مذاکرات کی میز پہ آ جاؤ. تو یہاں بھی مذاکرات کی میز کے پیچھے تیل کا ڈنڈا تھا. سمجھ رہے ہو؟ عربوں کے پاس جو تیل کی اللہ نے ان کو ایک طاقت دی ہے نا، وہ استعمال کی انہوں نے. لیکن لڑائی معاف کرنے میں بھی بہت سارے گیم کھیل گیا. وہ طے یہ ہوا کہ جی جو عربوں کے علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے مصر اور شام پہ، وہ اسرائیل واپس کرے گا. ٹھیک ہے، ہم آپ کے علاقے واپس کر رہے ہیں، لیکن مصر کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی. کس سے؟ بولو، مصر سے. وہ اس پہ آمادہ ہو گئے، چلو ہمارے علاقے تو ہمیں واپس مل رہے ہیں. غزہ سے بھی مصر نے فوجیں ہٹا لیں، غزہ کا علاقہ بھی اسرائیل کے حوالے کر دیا. مصر کو یہ لگا کہ مرتا کیا نہ کرتا. مصر نے جب یہ علاقے واپس کیے اور اسرائیل کو تسلیم کیا تو بہت سارے عرب کنٹریز مصر کے خلاف ہو گئے اور عرب اتحاد سے مصر کو نکال دیا. وہ جو بعد میں داخل بھی کر لیا، پھر 1989 میں دوبارہ داخل کر لیا. فلسطینیوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ممالک جو کچھ کر سکتے تھے کیا ہے، اب ہمیں ہی کرنا پڑے گا. اب ہم دنیا سے کیا ہو گئے ہیں؟ مایوس. لیکن ان کی غیرت کو 100 بار سلام. انہوں نے شکست تسلیم نہیں کی. دنیا کے مسلم کنٹریز نے شکست مان لی، انہوں نے نہیں کی. لڑتے رہے بالآخر غزہ کا علاقہ، غزہ سے یہودیوں نے اپنی فوجوں کو یہ غزہ آزاد کرایا. انہوں نے، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، اکیلے لڑ رہے تھے. 2006 میں غزہ میں الیکشن ہوئے اور حماس بھاری اکثریت سے جیتتی ہے. امریکہ اور اسرائیل نے اس قانونی حکومت کو جو الیکشن کے ذریعے ہوئی ہے، میں نے بتایا نا ان کے قوانین ان کے لیے ہی ہوتے ہیں. ویسے جمہوریت الاپتے شاپتے رہتے ہیں، لیکن جہاں جمہوری طرز پر ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو پھر جمہوریت نہیں چاہیے ان کو. جہاں آمریت سے کام چلتا ہے وہاں آمریت چاہیے. یہ سارے اصول اور ضابطے کس کے لیے بھائی؟ ہم غریبوں کے لیے. ہم غریبوں کے لیے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کوئلے کی بلوچستان میں اتنی کانیں ہیں کہ 200 سال تک فری بجلی ہمیں مل سکتی ہے، لیکن دنیا ہمیں نکالنے نہیں دیتی کہ انوائرمنٹ، ماحول خراب ہوگا. جبکہ بہت سارے ملکوں میں کوئلے سے بجلی بن رہی ہے، وہاں کا ماحول خراب بولو نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو دنیا کے جو بڑے پیمانے پر جو بڑے بڑے دہشت گرد ہیں نا، وہ کچھ اور ہی ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی مسجد سے چپلیں نہیں چراتے، بس ان کا ہم لوگ مسجد سے چپلیں چراتے ہیں، اس لیے بدنام ہوتے ہیں. 2006 میں جب حماس بھاری اکثریت سے جیتتی ہے تو امریکہ اور اسرائیل ان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے بولو انکار کر دے. اچھا 1956 میں بھی لڑائی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے وہ لڑائی کیسے ختم ہوئی؟ اسرائیل کو سپورٹ کیا برطانیہ اور فرانس نے. وہ پیچھے ہٹے رشیا کی دھمکی سے. روس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ایک بہت بڑی پاور بن کے یورپ اور امریکہ اتحاد بن کے ہمارے سامنے آ جائیں گے تو ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی. روس کون سا کوئی اتنا نیک انسان ہے وہ؟ لیکن قرآن کہتا ہے نا نولی بعض الظالمین بعضا، ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں ہی کے ذریعے پٹواتے ہیں. محلے میں ایک دادا گھوم رہا ہوتا ہے بدماشی کرتا، کمزور پٹ رہے ہوتے ہیں، اللہ دوسرے دادا کو پیدا کر کے اس کو پٹواتے ہیں اس سے، اور پھر کہتے ہیں تجھے کسی اور سے پٹواؤں گا میں. روس نے کون سا اچھے افغانستان میں جو بربریت کی، اس نے کس قانون کے تحت افغانستان میں گھسا تھا؟ وہاں بھی افغانی اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور مار مار کے بھگایا اس کو.
پھر جو آپ کے 40-42 ملک ابھی افغان طالبان کے ساتھ لڑ کے گئے ہیں، وہ کس قانون کے تحت آئے تھے بھائی؟ ایک شخص کو پکڑنے کے لیے، اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے آپ نے پوری ریاست کی ایسی کی تیسی کر دی. تو ان کے اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں، ہمارے لیے اصول بولو کچھ اور ہیں. اس لیے انصاف اصل کب ہوگا میرے بھائی؟ آخرت میں. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ایک دفعہ ہوگا، اور یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں. آج وہ فلسطینی نہتے ہو چکے ہیں. نہ مصر میں ان سے لڑنے کی طاقت ہے، کیونکہ مصر 3 جنگیں لڑ کے ہار چکا ہے. نہ شام میں ان سے لڑنے کی، شام کے اندر تو خود ایسی سازشیں کی ہیں کہ اس کو کھوکھلا کر دیا. جو بھی طاقتور ملک تھے، اسرائیل نے ان کو اپنے راستے سے پہلے ہی ہٹا دیا. اور یاد رکھو، اسرائیل صرف فلسطین نہیں چاہتا ہے، یہ ہماری بھول ہے. اسرائیل گریٹ اسرائیل کا قائل ہے، جس میں بہت بڑا خطہ ہے جس پہ وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. یہ یہاں رکے گا نہیں. اگر آج ہم غزہ کو اسرائیل کے حوالے کر دیں کہ چلو دنیا میں امن آ جائے گا، ایک حکومت ان کو دے دی جائے، چند لوگوں کو ہتھیار ڈلوا کے ان کو کنٹرول دے دیا جائے، تو یہ آپ کی بھول ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، ان کی فطرت میں ہے کہ یہ زمین میں ہمیشہ فساد مچاتے رہیں گے. جو بات ہٹلر نے کہی تھی وہ قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا تھا. ہٹلر نے قرآن میں دیکھ کے نہیں کہی ہے، ہٹلر نے تو مشاہدہ کر کے کہی تھی یہ بات. نہ مصر میں لڑنے کی طاقت، 3 جنگیں ہار چکا ہے. نہ لبنان میں لڑنے کی طاقت، نہ اردن میں لڑنے کی طاقت، نہ شام میں لڑنے کی طاقت. سعودی عرب اور اسرائیل کے حالات اچھے ہونے جا رہے تھے، یہ واقعہ ہوا، سعودی عرب نے الحمدللہ یو ٹرن لے لیا. ایک اچھا اقدام ہے سعودی عرب کا، ورنہ تو یہ مسئلہ تب گیا تھا. سعودی عرب پیچھے ہٹ گیا، اردن پیچھے ہٹ گیا، بہت سارے اسلامی ملک جو جا رہے تھے کم از کم اس واقعے کے نتیجے میں پیچھے ہٹے ہیں، وہ ایک اسٹیپ پیچھے کی طرف آئے ہیں. اور اب اتنی جلدی آگے جا نہیں سکتے، ان کی اپنی عوام نہیں چھوڑے گی ان کو. اگر یہ آگے کی طرف گئے، یہودیوں سے انہوں نے دوستی لگانے کی، اسرائیل سے دوستی لگانے کی کوشش کی. میں بار بار کہتا ہوں، جب میں یہودی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس سے صہیونی اور اسرائیلی مراد ہوتے ہیں، جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. سارے یہودی اس میں داخل نہیں ہیں. آج بھی بہت سارے یہودی وہاں فلسطینیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں. ہمیں اس بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں قرآن و سنت میں؟ وقت بتائیے، یہ گھڑی آگے تھوڑی سی، وقت کافی زیادہ ہو گیا. میں انشاءاللہ ہمیں اس بارے میں قرآن و سنت میں کیا ہدایات ملتی ہیں، اس پر میں انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد کچھ دیر بات کروں گا. وقت چونکہ بہت ہو گیا، جمعے کی نماز پہ لیٹ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ غزہ میں جو اہل اسلام پہ، فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، اور غاصب اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. جو ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تقاتلون اليہود حتی یختبی احدکم وراء الحجر فیقول الحجر یا مسلم هذا یہودی فاقتل هذا یہودی ورائی فاقتلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی، جہاد ہوگا، یہاں تک کہ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر کہے گا کہ اے مسلمان، یہ یہودی ہے، اس کو قتل کر دے، یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. ہر درخت بھی گواہی دے گا، ہر پتھر بھی گواہی دے گا، الا الغرقد، سوائے غرقد درخت کے. یہودیوں کا کوئی مقدس درخت ہے جو اسرائیل میں بہت زیادہ لگاتے بھی ہیں یہ لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس وقت مسلمانوں کی یہودیوں سے ایسی کسی لڑائی کا تصور بھی نہیں تھا. ایک پیش گوئی تھی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ صدیوں بعد جا کے ایسا ہو سکتا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں وہ اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو آپ ٹائم کا انتظار کریں، ایک وقت پوری ہو جائیں گی. 1300 سال تک مسلمانوں کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. عملی دنیا میں ایمان تو تھا سب کا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا برحق ہے، کیونکہ یہودیوں سے میں نے بتایا نا لڑائی ہوئی نہیں ہے. جب مدینہ سے اور جزیرہ عرب سے ان کو نکالا گیا، یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے آباد ہو گئے ہیں. اس کے بعد یہ ہمیشہ یا تو عیسائیوں کے زیر سایہ رہے ہیں یا مسلمانوں کے زیر سایہ رہے. ان کی لڑائی اگر ہوئی عیسائیوں سے ہوئی ہے، مسلمانوں سے ان کا کبھی ٹاکرا نہیں ہوا. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے؟ تقاتلون، تم لڑو گے. تم سے مراد یہ امت لڑے گی. ایک وقت آنے والا ہے اور ایسی لڑائی ہوگی، ایسی لڑائی ہوگی کہ حتی یختبی احدکم وراء الحجر، کہ پتھر اور درخت بھی یہودی کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے. آج دنیا جن حالات کی طرف جا رہی ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث کے پورا ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. ہم جب قرآن مجید پڑھتے تھے، اب بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب طالب علمی کے دور میں جب سمجھ کے پڑھنا سیکھا ہم نے
تو ہم جگہ جگہ قرآن میں دیکھتے تھے ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے. میں بار بار کہوں یہودیوں سے ہماری مراد علی الاطلاق سارے یہودی نہیں ہیں، کیونکہ میرے بیان کو لوگ شارٹ کلپ بنا کے غلط چلاتے ہیں. ابھی میرا ایک بیان کسی نے چلایا، میں بیان میں کہہ رہا ہوں کہ عورت اور مردوں کی نماز میں جو فرق ہے کسی حدیث سے اگر ثابت نہیں ہے تو یہ بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلیں گی دوڑیں گی نہیں. یہ بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی. آگے میں نے پوری ڈیٹیل میں بات کی ہے. کسی نے میرا اتنا سا کلپ چلا دیا اور جواب میں کسی دوسرے کا کلپ چلا دیا کہ دیکھو فلاں فلاں حدیث تو ہے جس میں آتا ہے عورتیں صفا مروہ پہ چلیں گی. حالانکہ میں ان حدیثوں کا جواب اس کلپ میں دے چکا ہوں. نمبر 1 وہ مرفوع حدیثیں نہیں ہیں، نمبر 2 وہ صحیح روایتیں نہیں ہیں، من گڑت ہیں، یا تو بہت درجے کی ضعیف ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ ان کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جائے. لیکن شرارتی نے میرا آدھا کلپ چلایا اور دوسرے اسکالر کا میرے مقابلے میں لگا دیا. نیچے لوگ کہہ رہے ہیں مفتی کو حدیثوں کا نہیں پتا اور ان صاحب کو حدیثوں کا پتا ہے. تو آپ کر لیں جو مرضی کرنا ہے، قیامت میں اللہ حساب و کتاب لے لے گا. تو میرے کلپ لوگ ادھورے چلاتے ہیں. ہمیں اللہ کا شکر ہے ان لوگ، ہم نہیں کہہ رہے ہم بہت بڑے فنٹر ہیں، یہ جو آج کل کے یوٹیوبرز آ رہے ہیں نا، جو نئے اسکالرز آ رہے ہیں، ان سے قرآن کا بھی الحمدللہ زیادہ پتا ہے، حدیثوں کا بھی ان سے الحمدللہ زیادہ پتا ہے. ہم نے جن استاذوں سے حدیثیں پڑھی ہیں نا، ان کے 20-20 سال کے تجربے ہیں حدیث پڑھانے کے، اور وہ اردو میں نہیں پڑھاتے، وہ عربی میں پڑھتے ہیں، عربی میں پڑھاتے ہیں، اور اسماء الرجال کے بڑے بڑے علامے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور میں نے تو دور حدیث جو کیا ہے نا، دور حدیث ہم نے تو الگ ہی سٹائل میں کیا ہے. ہم پر تو پابندی تھی کہ جب حدیث کا سبق ہوگا تو ہم نے خود عربی کتابیں دیکھ کر، عربی شروحات دیکھ کر لیکچر کو تیار کرنا ہے، سند بھی خود پڑھنی ہے، سند کی بحث بھی، اور پوری بحث بھی خود ہی تیار کرنی ہے. تو اس سٹائل میں جب انسان حدیث پڑھتا ہے تو اس کی استعداد اور زیادہ بڑھ جاتی. آج کل کے جو نئے اسکالر آ رہے ہیں، ان سے کہو کہ بغیر زبر زیر پیش کے نا حدیث کی ایک سند پڑھ کے دکھا دیں، مفہوم تو اگلی چیز ہے. تبھی ہم کہتے ہیں سامنے بیٹھ کے جو مسائل حل ہوتے ہیں نا، وہ یوٹیوب پہ کلپ بازیوں سے نہیں ہوتے ہیں. ان سامنے بیٹھتے نہیں ہیں لوگ. میرے 3 دنیا میں مناظرے ہوئے ہیں، 3، اور تینوں میں الحمدللہ اللہ نے مجھے فتح دی ہے. ابھی چونکہ موضوع اسرائیل کا چل رہا ہے، یہ مناظروں کی بحث کرنا مناسب نہیں ہے، وہ میں پھر کسی اور وقت بتاؤں گا. لیکن مناظرے کچھ اصول اور ضابطے کے تحت ہوتے ہیں تو ہوگا. بغیر ضابطوں کے کوئی بھی آ کے بیٹھ کے مرغوں کی طرح لڑنا شروع کر دے، اس کو بحث مباحثہ نہیں کہتے، اس کو مرغوں کی لڑائی کہتے ہیں. تو مرغوں کی لڑائی میں ہم اپنے آپ کو نہیں دھکیلتے، ہم ٹرم اینڈ کنڈیشن فکس کر کے بات کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو 3 ہوئے میرے، پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ. ابھی تو یہ اسرائیل کا ٹاپک زیادہ ہے، میں ان جھگڑوں سے جو آج کل کے اسکالرز کے چل رہے ہیں. تو بار بار میں کہتا ہوں، میرا کلپ ادھورا چلاتے ہیں نا تو کوئی یہودیوں کے خلاف نہ چلائے. سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں. ہم اسرائیل کے اگینسٹ ہیں، تو ہماری جو لڑائی ہوگی اسرائیل سے ہوگی. حدیث میں جس یہودی سے لڑائی کا ذکر ہے، اس سے مراد بھی کون سے یہودی ہیں؟ یہ فتنہ پرست اور شر پسند یہودی ہیں جو اسرائیل پہ غاصبانہ قبضہ، فلسطین پہ جنہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقاتلون الیہود، تمہاری جنگ کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی. دجال کس کا سپورٹر ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ابھی تو دجال آیا نہیں ہے اور آپ نے بولنا چھوڑ دیا ہے. جب آئے گا تو پھر تو اچھوں کی بولتی بند ہو جائے گی. کس کا سپورٹر ہوگا وہ؟ ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب قرآن پڑھتے تھے، ضربت علیہم الذلہ، قرآن کہتے ہیں ہم نے ذلت ان کے اوپر دے ماری ہے، ان فسادوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں دنیا میں، ان فسادات کی وجہ سے. ہم جب پڑھتے تھے ہم کہتے تھے اے اللہ آج تو یہودی ذلیل نہیں ہے. اسرائیل کتنا پاورفل ہے کہ گچی کس کی پکڑی ہوئی ہے اس نے؟ امریکہ کی. ہندوستان کو گچی سے پکڑا ہوا ہے. تو آج تو بڑی عزت ہے. میں نے اپنے استاد سے یہ سوال پوچھا، انہوں نے بڑا معقول جواب دیا، اور یہ تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھا ہے. دیکھیں آپ یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ان پر مسلط ہوا ہے جنہوں نے ان کی شرارتوں کا مزہ ان کو دنیا میں چکھایا ہے. قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کو ان کی شرارتوں کا مزہ، عذاب جو ہے وہ دنیا میں ملتا رہے گا. میں بار بار کہتا ہوں ہٹلر نے بھی ان کو عذاب دیا ہے. ہٹلر سے پہلے بھی اسلامی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ہٹلر گزر چکے ہیں جنہوں نے ان کی شرارتوں کے ان کو دنیا میں سزا دی ہے. ہم پھر بھی بتائیں ہم ہٹلر کے حامی نہیں ہیں جو ظلم اس نے کیا، لیکن وہ بھی ان کی شرارتوں سے بیزار تھا. قرآن کہہ رہے ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے. دنیا میں بہت دفعہ رسوا ہوئے یہ. اب کیا ہے؟ یہ آخری ذلت ہے یہودیوں کی، جو اب کس کے ہاتھوں ہونے والی ہے؟ فلسطینیوں کے ہاتھوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب دنیا میں کسی کو بہت زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے نا تو پہلے اس کو عزت دی جاتی ہے. کسی کے گلے میں آپ جوتوں کا ہار پہنا دو، یہ بھی ایک ذلت ہے.
اور ایک طریقہ یہ 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ اس کو صدارت کی کرسی پہ بٹھائیں اور پھر آپ اس کو جوتوں کا ہار پہنا دیں. بتاؤ کون سی بڑی ذلت ہے؟ یہ دوسری ذلت پہلی ذلت سے بڑی ہے. پوری دنیا میں مار کھانے کے بعد نا اپنی شرارتوں کی وجہ سے آج اللہ نے ان کو ایک تھوڑی سی حکومت دی ہے. ایک چھوٹا سا کنٹری. آپ اگر اسرائیل کو نقشے میں دیکھیں گے تو کراچی بھی بڑا ہے اسرائیل سے. اتنا چھوٹا ملک, اتنا چھوٹا ملک, اور تعداد بھی بہت تھوڑی. اللہ نے انہیں کچھ وقت پنپنے دیا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, تم دنیا تمہاری آخری شرارت دیکھ لے, اس کے بعد جو میری طرف سے تم پہ مار پڑنے والی ہے اس کے بعد قیامت تک تم دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو گے. یہ آخری ذلت کا انتظام ہو رہا ہے یہود کا. اور جو فائنل میچ ہوتا ہے نا وہ شاندار ہی ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ سیمی فائنل میں اتنا لوگ دلچسپی سے نہیں دیکھتے, کوارٹر فائنل میں اتنا دلچسپی سے بولو نہیں دیکھتے جو فائنل میچ دیکھتے ہیں. اللہ نے ان کا ظلم پوری دنیا کے سامنے نمایاں, آج جو غزہ پہ جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا کے سامنے اللہ نے دکھا دیا. ایک منٹ رکھیں, پوری دنیا کو دکھایا نا اللہ نے کیا کر رہے ہیں. یہ کس طرح سے اسرائیل میں لوگوں کو لا کے آباد کیا, فلسطین میں, پھر فلسطینیوں پہ اقوام متحدہ کی 60 سے زیادہ قراردادیں ہیں جس کی اسرائیل دھجیاں اڑا چکا ہے. 60 سے زیادہ قراردادیں, 60 سے زیادہ, جس کو اسرائیل نے ماننے سے انکار کیا ہے. یونائٹڈ نیشن کی بات کر رہا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا سا پنپنے دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس دفعہ سیمی فائنل تم جیت لو, فائنل تک تو پہنچو نا تم, اس کے بعد ہوگا کیا. دیکھو آپ نے سنا ہوگا کہ لاتوں کے بت ہاتھوں سے نہیں مانتے. یہ جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے نا, اس کا اصل حل مجھے بھی پتا ہے مظاہروں میں نہیں ہے. اس کا اصل حل ہے جہاد. اس کا اصل حل کیا ہے؟ جہاد, جو کہ فلسطینی کر رہے ہیں. میں نے جب لوگوں کو یہ کہا نا کہ اپنے ملک میں پرامن مظاہرے کرو, لوگوں نے کہا لو پرامن مظاہروں میں لگا کے لوگوں کی صلاحیتیں خراب کر رہے ہیں. ہم آپ کو جہاد سے نہیں روکتے, لیکن آپ جہاد اپنے ملک میں کرو گے توڑ پھوڑ کر کے, یا جہاں یہودی ظلم کر رہا ہے وہاں لڑائی کرو گے آپ. تو یہ عجیب منطق نہیں ہے کہ ظلم وہاں ہو رہا ہے, آپ نے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی. تو اس سے یہودی ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ وہ تو کہے گا اور اچھا ہے بم دھماکے کرو یار, پرامن نہیں, بہت بموں کے ساتھ کلاشن کوفوں کے ساتھ اپنے کنٹری میں مظاہرے کرو, ہمیں آ کے چھیڑو یہاں پہ. ہم جہاد کے منکر نہیں ہیں, آپ سے زیادہ الحمدللہ جہاد کو مانتے ہیں. لیکن آپ اگر یو کے میں, کینیڈا میں, پاکستان میں, سعودی عرب میں توڑ پھوڑ والے مظاہرے شروع کر دو گے, چاہے غیر مسلم کنٹریز میں بھی, خدا کی قسم اس سے اسرائیل کو جوں بھی نہیں دیں گی. تو اس وقت آپ جوش سے زیادہ ہوش سے کام لیں. جوشیلی تقریریں کرنے والے بہت ہیں مارکیٹ میں, ابھی نعرے بھی یہاں لگ رہے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. ان سے پوچھو کیسے کرو گے؟ شام کو گھر پہ جا کے گٹکا کھا کے سو جاتے ہیں وہ. جوشیلی تقریریں کرنے والے, میں مانتا ہوں جہاد ہی ہوگا, لیکن ہوگا کس سرزمین پہ؟ جہاں یہودی لڑ رہا ہے وہیں لڑا جائے گا. میدان جنگ متعین کیا جاتا ہے لڑائی کے لیے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ میدان جنگ میں نہیں جا سکتے تو جو میدان جنگ نہیں ہے اس کو میدان جنگ بنا دو. ایسا دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ تو وہ جون پور کے قاضی والا قصہ ہو جائے گا کہ وہ سولی پہ لٹکایا ایک شخص کو, اس کی گردن موٹی تھی, وہ پھندے میں آ نہیں رہی تھی. انہوں نے کہا اس کی گردن چونکہ پھندے میں آ نہیں رہی ہے تو اس کی چونکہ آ رہی ہے اس کو لٹکا دو آپ. وہ کہے گا میری آ رہی ہے لیکن میرا قصور کیا ہے؟ تو یہ عجیب قسم کا جہاد ہے. آپ اپنے ملکوں میں, یو کے, کینیڈا میں آپ نے اگر توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی, وہ چھوڑے گا تھوڑی کینیڈا آپ کو. یو کے, امریکہ میں آپ نے اگر توڑ پھوڑ شروع کر دی, وہ چھوڑے گا تھوڑی. آپ کی اوقات کتنی ہے؟ لڑائی کے لیے سب سے پہلے میدان جنگ کا تعین ضروری ہے, کہ لڑائی ان کی مرضی سے نہیں ہوگی. کہاں کہ وہ جہاں چاہ رہے ہیں, لڑائی ہماری مرضی سے ہوگی. ہم جہاں کہیں گے وہاں لڑائی ہوگی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو علاج, بہت سے لوگوں نے جہاد کا انکار کر دیا, یہ بھی غلو ہے. اور بہت سے لوگوں نے ہر جگہ کو میدان جنگ بنانے کے چکر میں, یہ ایک طرف کی انتہا ہے. آج دنیا نے ان کو نہتا چھوڑ دیا ہے فلسطینیوں کو, لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں. آپ ان کی مدد کر سکتے ہو, جہاد کے ذریعے ضرور کرو. کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ اور اگر آپ ان کے ساتھ مل کے جہاد نہیں کر سکتے, نہیں جا سکتے وہاں پہ, تو آپ پھر ان کو جو سپورٹ کر سکتے ہو, ہم راشن پانی پہنچا سکتے ہو تو وہ پہنچاؤ. میں نے پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کا نام لیا نا, اس میں بھی لوگوں نے اعتراض کیا, لو بھائی ان کو راشن کی ضرورت تھوڑی ہے, ہمیں پتہ ہے راشن سے کام نہیں چلے گا, لیکن جو جہاد ہوگا تو وہاں جا کے ہوگا. یہاں بم پھاڑنا شروع کر دیے, اس سے اسرائیل کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسرائیل پہلے ہی ان کی سازشوں سے لیبیا تباہ ہو چکا ہے, ایک مضبوط ریاست تھی. عراق کا بیڑا غرق کر دیا, اب وہ چاہتا ہے سعودی عرب کا بھی بیڑا غرق ہو, وہ چاہتا ہے پاکستان کا بھی بیڑا غرق ہو. تو ان بیڑا غرق ہونے سے جو آپ کی ٹوٹی پھوٹی رہی صحیح لنگڑی لولی حکومتیں, ان کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اور فلسطینی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں لڑو, وہ کہتے ہیں لڑنا ہے تو ہمارے پاس آؤ.
تو یہ اب جو دنیا جا رہی ہے نا جس طرف، ہو یہ رہا ہے، میں نے آپ کو قرآن کی آیت پیش کی تھی نا، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اللہ کہتے ہیں ہم بعض ظالموں کو بعضوں سے پٹواتے ہیں. تو پہلی جو ابھی تک تو ہم نے نا امیدی کی باتیں کی ہیں، مسلمان ممالک شکست کھا کے بیٹھ چکے ہیں، 3 بڑی جنگوں میں شکست ہو چکی ہے. اس کے بعد اب کسی مسلم کنٹری میں اسرائیل پر چڑھائی کی طاقت نہیں ہے. ان کو پتا ہے پیچھے امریکہ بیٹھا ہوا ہے، پورا یورپ. رشیا نے یوکرائن جیسے اتنے سے کنٹری پہ حملہ کیا. آپ نقشے میں دیکھیں یوکرائن اتنا سا ہے، رشیا کیا ہے، یوں اگر وہ پاؤں بھی رکھ دینا تو کچل دے. لیکن جیت گیا کیا وہ جنگ؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیوں؟ یوکرائن اتنا سا ہے مگر اس کے پیچھے کون ہے؟ پورا یورپ ہے، پورا یورپ اس کے پیچھے. یہ جنگ طول پکڑتی جا رہی ہے. رشیا اب تک یوکرائن کو کنٹرول میں نہیں لے سکتا. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے، میں کوئی یقینی رپورٹ نہیں ہے، شاید اس جنگ کے پیچھے بھی اسرائیل کی سازش ہو. ان کو پتا تھا کہ ایک ہمارا دشمن ہے سوویت یونین، روس. جب 1956 میں جنگ ہوئی ہے نا، برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے مل کے حملہ کیا تھا مصر پہ، تو دھمکی کس نے دی تھی؟ روس کی دھمکی سے پیچھے ہٹے. روس نے کہا تھا نیوکلیئر اٹیک کروں گا میں، تو پیچھے ہٹ گئے. روس مسلمانوں کی خیر خواہی میں نہیں کر رہا تھا. روس کو یہ تھا کہ جب دنیا کا باپ میں بننا چاہتا ہوں تو تم دنیا کے باپ بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ اگر یہ باپ بن گئے تو اس کو پتا تھا ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. تو اللہ ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے پٹواتے ہیں. تو آج بھی رشیا، چائنا وہ اسرائیل کے حق میں نہیں ہے. عین ممکن ہے اللہ مظلوموں کی آواز سے ایسے حالات پیدا کر دے کہ اس جنگ میں براہ راست کون کود پڑے؟ سوویت یونین کود پڑے. اور اگر سوویت یونین اس جنگ میں کود پڑا جس کے پورے چانس لگ رہے ہیں، تو پھر یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملہ جائے گا. اور اس کے ذمہ دار مسلمان یا فلسطین نہیں ہوں گے، اس کے ذمہ دار ناجائز اسرائیل ہے جس نے ناجائز قبضہ فلسطین پہ کیا ہے. اور پھر دنیا میں جو تباہی ہوگی نا، تباہی ہوگی وہ میرے اور آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ اب تلواروں سے یا صرف ہوائی جہازوں سے جنگ نہیں ہوتی، اب سب کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، اب ایٹم بم چلیں گے. آج اگر دنیا انسانیت پہ رحم کھانا چاہتی ہے، آج اگر امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس جو دنیا کے لیڈر کہلائے جاتے ہیں، آج اگر یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کو تباہی سے بچائیں، تو ان کو فلسطینیوں کا ہاتھ نہیں روکنا. ان کو کس کا ہاتھ روکنا ہے؟ جو اصل ظالم ہے نا یہودی، اس کا ہاتھ روکنا ہے. فلسطینیوں کے پاس اپنے دفاع کا پورا اخلاقی حق بھی ہے، مذہبی حق بھی ہے، قانونی حق بھی ہے. تو آج اگر یہ اسرائیل کا ہاتھ زبردستی روک لیتے ہیں تو دنیا بڑی تباہی سے بچ جائے گی. اور اگر یہ دنیا اسرائیل کا ہاتھ نہیں روکتی اور اس جنگ کو بند کرنے کی کوشش نہیں کرتی، تو بھائی جو تیسری جنگ کی طرف معاملات جا رہے ہیں اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تہذیب کے ٹھیکیدار ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ دوسری بات، ہمیں قرآن و سنت اس بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے یہود پہ ذلت کو مسلط کر دیا ہے. اس آیت میں اور اس حدیث میں جو میں نے تقاتلون الیہود والی حدیث پڑھی، اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالی نے جیسے بنی اسرائیل انتہائی کمزور تھے، فرعون کا ظلم اور بربریت کا شکار تھے، اللہ سورہ قصص میں کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا کہ زمین میں کمزور ترین لوگوں کو اٹھا کے زمین کا امام بنا دیں گے، طاقتور پہ غالب کر دیں گے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کہتے ہیں دنیا کے نقشوں میں جو غالب ہوتا ہے، جس کی فتح اسباب کی دنیا میں یقینی ہوتی ہے، میں بہت تھوڑی سی جماعت کو طاقتور بنا کے دنیا کا امام بنا دیتا ہوں. ہمیں اللہ کی رحمت سے اور قرآن اور حدیث کی جو بشارتیں مل رہی ہیں اس سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ابھی حالات ہوئے ہیں یہ فلسطین کی شکست پہ منتج نہیں ہوں گے. انشاءاللہ یہ اسرائیل کی شکست پہ اور یہودیوں کی ہمیشہ کے لیے شکست پہ اس کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہوگی کہ تمہاری جو بڑی جنگ ہوگی، نبی نے کیا فرمایا؟ اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی. لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ہر دور میں لڑائی ہوئی ہے، جہاد ہوا ہے. آپ اس ہسٹری اٹھا کے دیکھ، کہیں نہ کہیں جہاد ہمیشہ ہوتا رہا ہے. تو آج بھی ایسا ہوگا. اور بالآخر یہ معاملات اگر بین الاقوامی دنیا نے کنٹرول نہیں کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں انشاءاللہ بہت جلد پوری ہونے والی ہیں. اور یہ جو ان کو عزت ملی ہے نا، یہ اصل میں بہت بڑی ذلت کی تمہید ہے. جب کسی کی بہت بڑی بےزتی کرنی ہوتی ہے تو اس کو پہلے بہت زیادہ عزت دینی پڑتی. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک آدمی گیا کسی محلے میں، آ کے کہنے لگا اللہ کا شکر ہے اس علاقے میں میری عزت نہیں ہے. لوگوں نے اس میں شکر ادا کرنے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت زیادہ بےزتی ہو جانی تھی. آج میں نے ایسا کام کیا کہ میری بہت زیادہ
बेइज्जती हो जाती। तो ये एक बहुत बड़ी जिल्लत का पेश खैमा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए दुआ भी करें, अपने मुल्क में हम पुरअमन एहतजाज भी करें। गैर मुस्लिम रियासतों में भी एहतजाज की इजाजत है, यहाँ हमने पुरअमन ही करना है, यहाँ तोड़ फोड़ से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जोश में होश ना छोड़ दें आप। यूके में पाबंदी लगाई कि आप फिलिस्तीनियों का झंडा नहीं लहरा सकते, लोगों ने लहराना शुरू कर दिया, उसका नतीजा क्या निकला? फिलिस्तीन आजाद हो गया उससे। जो जिन्होंने लहराया उनको गवर्नमेंट उठा के ले गई। तो थोड़े बहुत लोग जो कुछ गैरत जिनमें थी वो भी अपने आप को हाथ पांव कटवा रहे हैं अगर, तो फिलिस्तीनियों के लिए फिर एहतजाज करने वाला, आवाज उठाने वाला दुनिया में कौन होगा? तो जो मैदान जंग है वही मैदान जंग है, और जो मैदान जंग नहीं है उसको मैदान जंग बनाने की कोशिश ना करो। यहूदी चाहता है पूरी दुनिया मैदान जंग बन जाए, इसराइल में अमन हो जाए ताकि मैं बादशाही करूं दुनिया पे। हम चाहते हैं ना ना ना, जो मैदान जंग आपने जिस जगह को रखा है हम जंग वहां से हटने नहीं देंगे, वही मैदान जंग होगा, वही जगह मैदान जंग बनेगी। और आपने अपनी हुकूमतों पे दबाव डालना है, हुकूमतों पे प्रेशर। देखो उर्दून में जब एहतजाज हुआ है, उर्दून का बादशाह ने आके इसराइल के खिलाफ बयान दिया है। लोग समझते हैं इन एहतजाजों से क्या होगा, इन पुरअमन मुजाहिरों से क्या होगा। ऐसा नहीं है, इन पुरअमन मुजाहिरों से हुकूमतों पे दबाव पड़ता है। आप जो कर सकते हैं वो तो करें ना, आप जो कर सकते हैं वो तो करें। और एहतजाज और मुजाहिरों की कॉल सियासी जमातें देती हैं, मुफ्तियाने किराम नहीं देते। लोग मुझे कह रहे हैं आप बुलाओ एहतजाज का धरना, हम आएंगे। मुझे पता है 4 आदमी भी नहीं आएंगे, 4 आदमी भी नहीं आएंगे हमारे धरने पे। ये सियासी जमातों का काम, और सियासी जमातें भी कर रही हैं, लेकिन और ज्यादा करना चाहिए। हुकूमतों के काम होते हैं सियासी सतह पे। जो एहतजाज जब गवर्नमेंट लेवल पे होता है वो पावरफुल एहतजाज होता है, उसका और हुकूमतें एहतजाज जब करती हैं जब उनको पब्लिक का डर होता है। तो आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आप एहतजाज के जरिए दुनिया को दिखाओ हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं। इससे फिलिस्तीनियों को भी सुकून मिलेगा कि दुनिया ने हमें यतीम और लावारिस नहीं छोड़ा। अब ये गजा का वाकया होने से पहले दुनिया ने उनको बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया था। सारी दुनिया इसराइल से, हमारे मुल्क में इसराइल को तस्लीम करने और इत्तेहाद की बातें शुरू हो गई थी। इस जंग के बहुत ज्यादा नुकसानात हुए हैं, लेकिन इसका एक फायदा भी ये हुआ है कि इसराइल का इशू दोबारा दुनिया में खड़ा हो गया है। अब इतना आसान नहीं है इसराइल को तस्लीम करना। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे इन मजलूम भाइयों की मदद फरमा, और जो भी जालिम है उनको हिदायत दे, जो हिदायत के काबिल नहीं है अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे। उलमा ने ये भी कहा है कि फजर की नमाज में जो गासिब यहूदी हैं, इसराइली हैं, उनके खिलाफ कुनूत नाज़िला का भी एहतमाम करना चाहिए। तो इसका भी मौका मिले तो कुनूत नाज़िला पढ़नी चाहिए। कुनूत नाज़िला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब कुफ्र का जुल्म बढ़ता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर में बद्दुआ किया करते थे फजर की नमाज में उनके लिए। तो इस्लाम जहां दुआएं सिखाता है, जालिमों के खिलाफ बद्दुआएं भी सिखाता है। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता